آج کے شو میں اسپیشلی ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں، اسپیسیفکلی میں یہ مینشن کرنا آپ کو چاہوں گی کہ یہ پروگرام جو ہے رفاع عامہ کے لیے اسکاٹمین فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتی چلوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ فزیشین ہیں، پلمونالوجسٹ ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ کیا حال چلے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اور جب کبھی بھی گھر بیٹھی عوام کی رہنمائی ہم نے کرنی ہوتی ہے، بہت ساری تکالیف سے ان کو بچانا ہوتا ہے، تو آپ جیسے خصوصی طور پر اہم شخصیات کو مدعو کرتے ہیں تاکہ گھر بیٹھے لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ کچھ آج ہم بات کرنے والے ہیں معدے کے السر کے حوالے سے۔ یہ کہاں سے چلتا ہے، کب آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں، کچھ بگننگ بتائیے گا کہ سمٹمز کیا کیا ہوں، آپ ایک دم سے الارمنگ سچویشن ہوتی ہے ان سمٹمز کے ساتھ؟ بہت شکریہ سٹی 42 اور انا آپ نے جو شروع میں ایک لفظ بولا نا جی رفاع عامہ، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اللہ آپ لوگوں سے اس طرح کے بھلائی کے اور کام بھی لے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس میں یہ ہے کہ بہت کم وقت میں آپ کے میڈیا کے ذریعے جو کہ اکراس دی پاکستان دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے وہ آنے والی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے السر کی بات کی، السر کا مطلب ہوتا ہے زخم۔ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ السر جو ہے وہ صرف معدے کی پرابلم کو کہتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی زخم ہوگا اس کو ہم السر کہیں گے۔ صحیح۔ لیکن مطلب ہاتھ پہ اگر زخم بن گیا تو وہ بھی السر ہے۔ لیکن جب ہم پیپٹک السر کی بات کرتے ہیں یا گیسٹرک السر کی بات کرتے ہیں تو یہ اسپیسیفک ورڈ ہے فار دا اسٹمک۔ اب اس میں جیسے آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ جو علامتیں ہیں کہ جو ہی آپ ایک لقمہ ایک بھی کھاتے ہو تو آپ کو ساتھ ہی پیٹ میں درد اور جلن شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے گرم توے کے اوپر پانی ڈال دیا اور ایک دم جو وہ آواز پیدا ہوتی ہے نا جی گرمائش کی، تو وہ آپ کو فیل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک السر کی بہت بڑی علامت ہے کہ کھاتے ہی آپ کو درد ہونا۔ تو ایسا بندہ پھر کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پھر پرہیز کرتے کرتے جو ہے وہ بہت ہی کم اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وجہ بنی بھی زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، بالکل زیادہ کھانے سے اور بے اعتدال کھانے سے۔ میں اسی لیے چاہ رہی ہوں کہ کچھ بالکل سٹارٹ میں آپ بتا دیں کہ کس طرح سے احتیاط آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ اس سٹیج پہ نہ پہنچیں۔ جی، میں پہلے اس کا السر کا تھوڑا سا بتا دوں۔ اب اس میں جو علامتیں ہیں وہ صرف یہ ہے کہ کھانے کے بعد فوراً درد کا ہونا، جلن کا شروع ہو جانا، کھٹے ڈکاروں کو آنا، خوراک کا آپ کے منہ میں آنا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے خوراک کی نالی میں کھٹا سا پانی آ رہا ہے، آپ کو برپس آ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں اس میں یہ ہے کہ ہماری جو نظام انہضام ہے، اس میں جو چیزیں حصہ لیتی ہیں، ایک اس میں ہے ہماری خوراک کی نالی ایسوفیگس، اس کی پرابلم علیحدہ ہوتی ہے۔ معدے کی پرابلم علیحدہ ہے، معدے کے آگے ایک چھوٹی آنت ہے جس کو ڈیوڈینم کہتے ہیں، اس کی پرابلم علیحدہ ہے۔ اب ان تینوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو کھاتے ساتھ ہی یہاں پہ ایک دم ایسے جلن اور گھٹن کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ خوراک کی نالی میں ہے۔ کھانے کے 5 منٹ بعد شروع ہوئی ہے پرابلم تو آپ کے معدے میں ہے، کھانے کے 1 گھنٹے بعد شروع ہوئی ہے تو آپ کی چھوٹی آنت یا ڈیوڈینم کے اندر مسئلہ ہے۔ تینوں کا علاج تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ ہے، پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے جرڈ۔ آپ نے کھا تو آسانی سے لیا، بہتر کھایا گیا، لیکن آدھے گھنٹے بعد آپ کی خوراک منہ میں آنے لگ گئی۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں، تو لازمی طور پہ ایسے مریضوں کے اندر ان کے منہ میں خوراک آتی ہے، کھٹا پانی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی معدے کی نالی اور جو معدے کا منہ ہے وہاں پہ ایک ویلو ہوتا ہے کہ جو خوراک ہمارے اندر تو جانے دیتا ہے لیکن اس کو واپس نہیں آنے دیتا ہے، ان کا وہ ویلو لوز ہے، اس وجہ سے ان کے اندر خوراک آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رات کو لیٹ کھانا کھانا ہمارے ہاں ایک کلچر ہی بن گیا ہے۔ پھر یہ جو اسکول کالج یونیورسٹیز بند رہے ہیں، اسٹوڈنٹس، بچے، بڑے، نوجوان سبھی رات لیٹ نائٹ جاگتے رہے ہیں اور کھانے کا وہ سلسلہ اسی طرح سے۔ کیا یہ صرف احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم نے رات کو کھانا نہیں کھانا ایک اسپیسیفک ایج گروپ کو، کہ یہ سب کے لیے احتیاط ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کھانا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں آپ کو تاریخ سے واقعہ بتا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ایک حکیم آیا ان صحابہ کے ساتھ نا، بڑی دیر رہا وہ مدینہ میں، اس کو ایک بھی مریض نہیں ملا۔ اس نے پوچھا کہ کیا لوگ یہاں پہ بیمار نہیں ہوتے؟ تو اس کو پتا چلا کہ بیمار کیوں ہوں، یہ اپنا کھانا سنت کے مطابق کھاتے ہیں۔ زبردست، سبحان اللہ۔ اور سنت کھانے میں کیا ہے کہ آپ کو بھوک لگے تو آپ نے کھانا کھانا ہے، اگر بھوک نہیں ہے تو آپ نے کھانا نہیں کھانا، چاہے 3 دن نہ لگے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں بھوک بالکل نہیں ہے لیکن بنک وہ مارا اور کہا چلو یہ کینٹین پہ چلیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہی ایسے ہی جو برگر کھا لیے، شاورما لے لیے یا اس طرح کی جنک فوڈ جو ہیں وہ لے لی۔ رات کا ہماری 99% پاپولیشن وہ ضرورت کے تحت نہیں کھاتی، وہ ٹائم کے مطابق کھاتی ہے کہ چلے اب ڈنر کا ٹائم ہو گیا، بھوک لگی نہیں لگی تو کھانا ہی کھانا ہے۔ تو یہ بالکل نہیں کرنا۔ آپ اپنا سسٹم کو ایسا سیٹ کریں کہ جب آپ کو بھوک لگے، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو مین میلز ہیں وہ 2 کر دیں۔ ناشتہ آپ کا تگڑا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا اس سے کم، رات کا کھانا بالکل کم۔
तो आप 2 तगड़े खाने खाएं, एक नाश्ते पे और एक दोपहर में। रात का खाना आप हल्का कर दें, जो भी आपने सवाल पूछा उसका जवाब। अब ये कोई भी इसकी जो है ना बेतदाली करेगा, खा वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, नौजवान है, उनको ये प्रॉब्लम होगी। रात का बड़ा खाना खाना और लेट नाइट खाना, तो बेहतर है ये है कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाए, और वो लाइट फूड हो। बेहतर है किसी फ्रूट की शक्ल में, दूध की शक्ल में, दूध की बनी हुई चीजें की शक्ल में, और सोने से 2-3 घंटे पहले ले, तो उसको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि स्पेसिफिकली कोई बच्चे बड़े बूढ़े की इसमें कोई वो नहीं है जस्टिफिकेशन के बच्चा ये कर सकता है, बूढ़ा इस टाइम खाना खा सकता है, सभी को इसकी एहतियात करनी है। अब मुझे ये बता दीजिएगा कुछ हम स्टार्ट से सिम्टम्स कौन कौन से हों जो टुवर्ड्स लीड करते हैं मैदे की अल्सर की तरफ। आपको ये अलामात हैं तो आपको फौरी तौर पर वहीं से ही अपने आप को देख लेना चाहिए, इलाज की तरफ जाना चाहिए, मुस्तरद डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ अलामतें होती हैं या बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मरीज को ज्यादा पता होता है डॉक्टर से। अच्छा। उनमें से मैदे की अल्सर एक वाहिद अलामत है जो खुद आके मरीज बताता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है। अच्छा। और वो पहली अलामत क्या है कि जो ही खाना खाएगा उसको पेट में दर्द और जलन शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैं जब खाना खाता हूँ खट्टे डकार और पानी मेरे मुंह में आता है। सही। अब ये 2 चीजें ऐसी हैं, और अक्सर मरीजों को आजकल चूंकि अवेयरनेस बहुत है, सोशल मीडिया का दौर है, और पढ़ते और आप लोगों ने भी बहुत अवेयरनेस पैदा कर दी है, वो खुद आगे कहते हैं डॉक्टर साहब में अल्सर हो गया। वरना ये सिंपल 2 अलामतें, खाने के बाद आपको पेट में दर्द हो, जलन शुरू हो जाए और खट्टे डकार आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको मैदे की या खुराकी नाली की प्रॉब्लम है। सही। डॉक्टर साहब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं खाने का, मुझे ये बताइएगा, हम घर बैठे होम रेमेडी बड़ी करते हैं, खुद से डॉक्टर बनते हैं और अद्वियात का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। कुछ हुआ आपने पेन किलर खा ली या मुख्तलिफ अद्वियात का आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लिया, इसके साथ साथ फिर ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आम है, फिर कोविड का भी मुझे जिक्र करना है, उसको तो मैं भूल ही नहीं सकती। क्या ये चीजें भी मैदे